بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اکنامکس اینڈ فائنانس سے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں اس کی ہم اسٹڈیز کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں. آپ کو یاد ہوگا یہ لسٹ ہم نے ابھی یہ 9 کویشچنس تھے، تو پہلے ہی کویشچن کی بات پہ لیکچر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ تجارتی قرضوں پہ ربا یا سود کی اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ اجتہاد کرنے کے پوری میتھڈالوجی آپ کے سامنے عرض کی تھی، آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب میں یہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں سنا تو پچھلا لیکچر سن لیجئے پلیز. اور اس ٹائم بے شک آپ میرے اس لیکچر کو یہیں پہ روک کے اس پوری لسٹ کو کہ یہ 13 سٹیپس ہیں اپنے کرنے ہیں اجتہاد کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ہمیں ریسرچ کرنی ہے کہ دین کے احکامات ہیں کیا. تو آئیے، یاد ہوگا کہ ہم نے سود یا انٹرسٹ یا جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی پوری اسٹڈی ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیپتھ سے کی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تورات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ دیکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اسٹڈی کرتے ہوئے جس کو سنت متواترہ کہتے ہیں، اس میں سے ہمیں مل رہی تھی کہ یہ اس میں دین کا حکم کیا. یہاں کہ ہماری بات ختم ہوئی تھی. لیکن ایک اب ہم ماڈرن زمانے میں آنے لگے. یہ سوال پیدا ہوا، فقہا میں اختلاف ہوا. یہ اب سے 120 ایئرز اگو یعنی 1900 کے زمانے میں یہ ایک اختلاف ہوا تھا اجتہاد کرتے ہوئے. اس کی ہم ریسرچ اب کرنے لگے. اب سوال یہ آیا کہ ایک تو وہ مہاجن سود ہوتا ہے جس طرح سے لوگ وہ غریبوں کو دیتے رہے اور پھر ان کی پوری ان کی زمینوں پہ قبضہ، گھروں پہ قبضہ کرتے رہے، ایک وہ تھا. اور ایک آج کل بینکنگ انٹرسٹ ہے. تو اکثر اسکالرس جنہوں نے ریسرچ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جناب یہ مہاجن اور بینکنگ سود ایک ہی ہے اور دونوں حرام، کیونکہ قرآن میں تو کنفرم ہے نا حرام ہے، حدیث میں بھی تورات میں بھی یہی حکم. اچھا، چند اسکالر ایسے تھے کہ جنہوں نے اس میں کی یہ فرق محسوس کیا کہ مہاجن سود اور بینکنگ میں فرق ہے. یعنی جو قرآن مجید میں جو ہمیں روکا گیا ہے سود کا تو وہ مہاجن سود ہے، نہ کہ بینکنگ پہ. کیونکہ بینک تو صرف بزنس کے لیے انٹرسٹ لیتا ہے، نہ کسی غریب آدمی کو. تو ان کا یہ اچھا، یہ چند اسکالر، زیادہ نہیں، زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے ان کی، لیکن میجورٹی پورے عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی بھی ملک کے ہوں تو ان کی جو میجورٹی 99% سے بھی زیادہ اسکالر سمجھتے ہیں کہ مہاجن سود یا بینکنگ سود انٹرسٹ سب برابر ہے، سب گناہ ہے. لیکن جن چند اسکالرز نے یہ سوچا کہ نہیں فرق ہے دونوں میں، تو آئیے یہ اب ہماری یہ اب اجتہاد کی اسٹڈی ہم کرنے لگے. ورنہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سود تو حرام. اب میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں مہاجن سود کیا تھا. ابھی بھی ہوتا ہے کچھ علاقوں میں دنیا میں. یعنی ایک غریب آدمی ہے یا خاتون ہے، اس کو کیش کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر بیٹی کی شادی کرنی ہے یا قرض لے لیا، اب وہ قرض واپس کرنا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، وہ معاملہ ہے. یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک عام آدمی کو بیچارے کو بہت ضرورت ہے کھانے کی، بھوک لگ رہی ہے. اچھا، کئی ایسے بھی ہوتے رہے ہیں کہ کھیت میں اب وہ پیداوار ابھی نہیں آئی تو کیش نہیں ہے نا ان کے ہاتھ میں، تو وہ بیچارے اس وقت وہ کیش فلو کے اندر پرابلم میں آتے تھے. تو یہ مہاجن لوگ موجود ہوتے تھے. اور یہ کون لوگ تھے کہ یہ آپ کو بڑی ایگزامپل آپ کو انڈیا میں بھی بہت ملیں گی ایگزامپلس، افغانستان میں بھی ملے گی، پاکستان کے بہت سارے ایریاز میں بھی آپ کو ملے گی. وہ ابھی تک ہے یہ سلسلہ کرتے رہے ایسے. ہاں بھئی وہ تمہیں دے دیتے ہیں اتنا، ہاں لیکن تم نے اتنے دینے ہیں. اب وہ کیش لیٹ سپوز
کہ دے دیا. اب وہ اس بیچارے کو کوئی 10,000 روپے کی ضرورت ہے, وہ دے دیا اسے. اب کہا کہ ہاں بھائی اس میں سے ہر مہینے کے لحاظ سے تمہیں 500 روپے تمہیں زیادہ دینے. اب فرض کر رہے ہیں وہ بیچارے کو جب تک کھیت سے پیداوار جب ہو جائے گی, ہو سکتا ہے ان کو 7-8 مہینے لگ جائے نا, تو اب 8 مہینے کو آپ یا 10 مہینے کہہ لیں, آپ 10 مہینے کے لیے آپ 500 سے ملٹیپلائی کریں تو 5,000 تو یہ انٹرسٹ دینا پڑا, اور 10,000 جو اوریجنل ہے جو لیا اس نے کریڈٹ وہ اور دینا, یعنی 15,000 اس بیچارے کو دینا پڑ رہا ہے. یہ حالت ہے. اب دوبارہ کیش پیدا کرنا ہے اس بندے نے, قسطیں دے کر کیش واپس کرنا ہے یا ہر دن کے لحاظ سے سود. اچھا وہ سود جو یہ لیتے تھے مہاجن وہ دن کے حساب سے یعنی مہینے کے حساب سے نہیں کرتے تھے, یعنی ابھی اتنے دن کے حساب سے 1 روپیہ 2 روپیہ اس طرح کر کے وہ ایڈ کیے چلے جاتے تھے. اچھا اور وہ پھر انٹرسٹ صرف یہی نہیں تھا کہ صرف اسی جو اوریجنل کریڈٹ ہے بس اس پہ ہی انٹرسٹ ہے, نہیں, انٹرسٹ پر انٹرسٹ. ہاں بھئی تم نے اس کا اتنا سود ابھی تم نے 10 روپے دینے تھے نہیں دیے نا, اس پہ بھی تمہیں, اور اب یہ 11 ہو گئے تمہارے, اور پھر بھی نہیں دیا 12 ہو گئے 13 ہو گئے, یعنی امیجن کریں اس طرح سے لیتے آپ. اچھا لیکن اب وہ بندہ اس کی فار ایگزامپل کے کھیت پہ پیداوار نہیں ہوئی یا اپنی کوئی دکان وہ بنا رہا تھا, دکان نہیں چلی اس کی, کچھ معاملہ ہوا, تو اب کیا ہوتا تھا کہ اگر رقم رہ گئی تو پھر مہاجن کیا کرتے تھے, عدالت میں چلے جاتے تھے اور پولیس ایکشن کرتی تھی اور اس مقروض کا گھر زمین جو کچھ بھی ہے وہ لے کے اس پہ قبضہ کر کے اور دے دینا ہے اپنے مہاجن کو. یہ طریقہ تھا, ابھی بھی ہے. اس کو انڈیا میں بیاج کہتے ہیں انٹرسٹ کو, تو یہ طریقہ. اچھا یہ تو حکومت نے ایسے ایکشن کیا. اگر حکومت میں طاقت نہ ہو, یعنی یہ بڑے عرصے تک حکومتیں نہیں بنتی رہی الگ الگ, مثلا قبائلی علاقوں میں نہیں ہوئی نا, تو اب کیا ہوتا کہ وہ مہاجن کے اپنے بدماش ہوتے ہوئے لے جا کے گھر اور زمین پہ قبضہ. اچھا یہ نہیں بلکہ ساتھ اور ہے, مثلا اس کی کوئی گائے ہے وہ پکڑ لی, اور یہ بھی اگر نہیں ہے تو انہوں نے اس لحاظ تک لے جانا, مقروض کی بیٹی کو اغوا کر لینا, اس کو لا کے طوائف بنا دینا, یا اس کے بیٹے کو یا خود اس مرد کو غلام بنا دینا. یہ حرکتیں کرتے رہے تو یہ مہاجن سود تھا اور ابھی بھی ہے. اب چلیں غلامی کی حد تک نہیں ہوتا معاملہ, لیکن ابھی بھی یہ جو پہلے 4 سٹیپ ہیں وہ ابھی بھی ہوتے ہیں, اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ بدماشی والا کام وہ بھی جاری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سٹیپ پہ ہی بتا دیا تھا کہ یہ سود ہی حرام. اچھا بھائی یہ بینک پہ آئیے, یعنی اب جو کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ یہ مہاجن سود حرام ہے اور بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, تو اب ذرا بینک کے انٹرسٹ کو دیکھیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اب یہ دیکھیے میں نے وہ جو عرض کیا تھا نا کہ اصل سوال کو پہلے اس کی ریسرچ کرے, دیکھیے کہ جناب معاملہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ پہلا سوال یہی تھا کہ یہ ہے کیا, معاملہ کیا ہے, یہ محض دنیاوی معاملہ ہے یا اس کا دین سے تعلق ہے. تو یہ تو جواب آیا کہ جی دین سے ہے, کیونکہ انٹرسٹ, سود, ربا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے, تو اس کا مطلب دین کا معاملہ ہے. اب وہ ایشو کیا ہے, معاملہ کیا ہے. تو اب مہاجن سود میں اب آپ بتائیے, لاجیکلی سوچئے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس میں؟ دنیا میں شاید کوئی غیر مسلم بھی اختلاف نہیں کرے گا, ہاں بھائی یار یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ بھی اپنا جس مذہب کے بھی ہوں گے وہ سمجھیں گے. ہاں جی بالکل. اب بینکنگ پہ آئیے. بینکرز کی صورتحال میں یہی ہوتا ہے کہ مہاجن کی طرح 4 ایکشن وہی ہوتے ہیں. وہ جو پہلے 4 سٹیپ ہے نا کہ غریب مرد یا خاتون کو کیش کی ضرورت ہے, وہ دے دیا, اس کو کیش آ گیا, اب اس کو انسٹالمنٹس میں اس نے دینی ہے واپس, اور ساتھ ساتھ انٹرسٹ اس کا ڈیلی بیسس پہ, چلو ڈیلی نہیں تو منتھلی بیسس پہ وہ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر نہیں دے سکا وہ آدمی تو پھر بینک ہی
اس کے لیے پہلے سیکیورٹی کے طور پہ آپ کے گھر کو یا آپ کی زمین کی ڈاکومنٹس پہلے لے بیٹھتے ہیں اور پھر عدالت میں جا کے بینک آپ پہ ایکشن کروا لیتے ہیں. وہی 4 سٹیپ. اب چلو وہ بدماشی والا معاملہ بینکنگ میں نہیں ہے، آج کل نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے ہوتا تھا. اچھا وہ بھی الحمدللہ اب نہیں ہے کہ بیٹی اغوا کر دینا یا بیٹا اغوا کر لینا، وہ بھی نہیں. لیکن پہلے 4 سٹیپ وہی ہیں جو مہاجن سود میں ہوتے ہیں. تھوڑی سی ذرا بینک کی ہسٹری کو بھی دیکھ لیں، بینکنگ کہاں سے ہوئی تھی. یہ وہیں سے ہمیں اصل میں بینکنگ سمجھ میں آئے گی. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کیش کی شکل کیا ہوتی تھی؟ سونا اور چاندی. یعنی سونا کے ہوتے تھے دینار ہوتے تھے، سونے کے دینار، اور چاندی کے ہوتے تھے درہم. تو آج کل یہ عرب ممالک میں ابھی تک انہوں نے اپنی کرنسی کا نام یہی رکھا ہوا، دینار یا درہم، یہی چل رہا ہے نا. اچھا اب معاملہ یہ تھا کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، اور بزنس کرنے کے لیے آپ کو دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جانا. لیٹس سپوز آپ نے وہاں سے چیزیں پرچیز کرنی ہیں اور دوسرے ملک میں لے جا کے بیچنی ہے آپ نے. تو اب فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کیش ہے، اور کیش خوش قسمتی سے آپ کے پاس لیٹس سپوز کہ 1 ملین دینار آپ کے پاس ہے سونے کے. تو اب یہ خود کو بھی زیوم کر لیں آپ، اب سے کوئی 1000 سال پرانے آپ آدمی سے فرض کر لیجئے سمجھنے کے لیے. تو اب آپ کے پاس جناب کوئی 10 لاکھ دینار آپ کے ہاتھ میں. تو اب آپ بزنس کریں گے کیسے؟ نہیں، اس کے لیے پہلے آپ سفر کیسے کریں گے؟ کہیں نہ کسی قافلے کے ساتھ جائیں گے نا. تو وہ 10 لاکھ دینار اٹھائیں گے کیسے؟ آپ پریکٹیکلی سوچ لیجئے، آپ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں بوریوں میں ہوں گے نا. چلو آپ تو چھوٹی چھوٹی بوریوں میں بھی کی تو آپ کو اتنی مشکل سے کرنا پڑے گا نا. اچھا اس زمانے کی آپ کو رکھنا کہاں تھا؟ وہ اونٹوں کے اوپر رکھتے تھے. یہ اس کے لیے آپ کو یہ 10 لاکھ دینار کے لیے آپ کو کم از کم میرا خیال کوئی 10-15 آپ کو اونٹ ہی چاہیے کہ جس کے اوپر یہ آپ اپنا کیش اٹھا کے لے کے جائیں. آپ یہ وہی ایگزامپل آپ نے آج کل دیکھنی چلیں. آج کل آپ کو یہ جو جیسے سکے ملتے ہیں روپے کے، اسی کو آپ ذرا جتنے زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں ان کو ذرا آپ اکٹھا کریں. آپ اٹھا کے کیسے لے کے جائیں گے؟ تو اس کے لیے اس زمانے کے جو سونار ہوتے تھے انہوں نے اس کا حلیہ کیا ہوا تھا کہ جناب آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی، آپ یوں کریں، آپ یہی جو 10 لاکھ سونے کے سکے ہیں، دینار ہیں، یا آپ چاندی کے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں، اور وہ اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ آپ کو بنا کے دے دیتے تھے. اس کو نوٹس کہتے تھے. وہ لکھ کے دے دیے جناب آپ لیٹس سپوز آپ لاہور سے آپ چل رہے ہیں اور اب آپ نے اسپین تک پہنچنا ہے. اتنا سفر لے کے اب آپ کو اتنا بڑا بوجھ آپ کو نہیں اٹھانا پڑا. صرف ایک کاغذ ہے جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جہاں پہ بھی اپنی جیب میں آپ نے یا جدھر بھی رکھ کے جب آپ اسپین پہنچیں گے تو اسپین کے کسی سنارا کے پاس جائیں گے اور یہ ڈاکومنٹ آپ دیں گے. اسی ڈاکومنٹ کی بیسس پہ وہ سنار آپ کو سیم وہی اماؤنٹ آپ کو دے دے گا. آپ کہیں گے یہ پریکٹیکلی کیسے ہوگا؟ تو اصل میں سناروں کا ایک پورا نیٹ ورک بن گیا تھا پوری دنیا کے اندر، اور وہ کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جناب، آپ کے یہ نوٹس ہیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، اسی بیسس پہ اتنے آپ کو درہم یا دینار وہ نکال کے دے دیتے تھے. اچھا آپ کہیں گے درہم یا دینار میں ہو سکتا فرق ہو، سونے چاندی میں بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا. تو اس فرق کے لحاظ سے بھی وہ صحیح آپ کو کیلکولیٹ کر کے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سوناروں کے یہاں پوری لیبارٹری بھی ہوتی ہے نا، اسی سے لے کے کہ بالکل صحیح جس لیول کی سونا ہے اس کی جتنی پرائس ہے ویسے ہی وہ آپ کو دے دیتے تھے. 1500 سی کے زمانے میں یورپ میں، اچھا یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کے یہاں بھی سیم یہی نیٹ ورک تھا، اور یہ نیٹ ورک ہی چلتا آ رہا تھا. لیکن یورپ کی
حکومت نے سوچا کہ یار یہ سناروں کو ہم کیوں کرنے دیں، یہ حکومتوں نے کنٹرول کر لیا اس کو، اور انہوں نے نوٹس بنانے شروع کیے. تو یہ جو آج کل کی کیش کرنسی ہے یہ وہی ہے کہ جو اس زمانے میں یورپ میں بن گئی تھی. اب اس کے کوئی 200-250 سال بعد تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے یہ پورے جتنی ٹرانزیکشنز، جتنے نوٹس ہیں، یہی ہر حکومت کے اپنے اپنے اسٹیٹ بینک ہوتے تھے، تو وہی لے جا کے بنا کے دینے لگے آپ کے نوٹس. وہ آج تک ہے یہ صورت ہے. اب چلو وہ کیش زیادہ آسان ہو گیا، اور ہمارے انفارمیشن ایج میں آ کے تو انہوں نے اب اگلا سٹیپ آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ کو بھی کر دیا نا، یا ڈیبٹ کارڈ بھی آپ کو کر دیا، کہ اس کے لیے اور زیادہ آسانی کہ آپ کو اتنے وہ جو نوٹس ہیں اس میں جعلی کا مسئلہ رہا ہے نا، تو وہ لوگوں نے چلو یہ بھی کر دیا کہ آپ کو اب صرف آپ نے اپنا ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر لیتے. یہ بینکنگ کا اصل میں ہوا یہ. لیکن اب انٹرسٹ کو اب دیکھیے تو مہاجن سود کے جو 4 سٹیپ ہیں، یہ چاروں سٹیپ یہ بینک ایسے ہی کرتے. تو اب آپ خود لاجیکلی سوچئے اور بتائیے کہ بینکنگ انٹرسٹ اور مہاجن سود میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے تو صرف یہی ہے جو 5واں اور 6واں سٹیپ ہے کہ جناب آپ کے بیٹے یا بیٹی کو اغوا کر دینا، تو وہ یا بدماشی کے ذریعے وہ بینک نہیں کر رہے، لیکن باقی سارے سٹیپ وہی ہیں جو مہاجن کر رہے ہوتے تھے.